مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نماز ظہر ادا فرمائی، میں عورتوں کی صف میں سب سے پہلے کھڑی تھی، آپ نے نماز ظہر ادا کی اور فوراً ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے اور آپ مسکرا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا لوگو تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں معلوم نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں کہا نہیں کرتا تھا کہ دجال آئے گا، دجال رونما ہوگا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں آپ فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں ایک بندے سے ملاقات کرواتا ہوں کہ وہ دجال سے مل کر آیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمیم داری کو کھڑا کیا اور بیان فرمایا کہ یہ تمیم داری دجال سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ ان کا کچھ واقعہ یوں ہیں، یہ حضور کی بارگاہ میں آ کر ایمان قبول کرنے کے بعد اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، سناتے ہیں یا رسول اللہ میں کس وجہ سے ایمان لایا آپ پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جب حالت کفر میں تھا، میں بہت بڑا تاجر تھا، ہم 30-40 افراد تھے، تو ہم سمندر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف جایا کرتے تھے، ایک دوسرے ملک میں جایا کرتے تھے تجارت کرنے کے لیے، ساحلی علاقوں میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ہم بڑی کشتی پر سوار تھے، یکایک سمندر میں طغیانی آئی، طوفان آیا، تو اب ہمیں کنارہ نہ ملا، ہمیں کوئی ساحل نہ ملا، ہم طوفان میں پھنس گئے، تقریباً 1 ماہ تک ہم طوفان میں پھنسے رہے، ہمیں کوئی کنارہ نہ ملے، ساحل نہ ملے۔ اچانک ہمیں دور ایک نظر آتا ہے ساحل، ایک وادی، ایک جزیرہ نظر آتا ہے، تو ہم چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر ہم اس جزیرے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جب ہم جزیرے کے پاس پہنچتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کیا ہے کہ ایک عجیب سی مخلوق ہے، ایک عجیب سا انسان ہے جس کے پورے جسم پر بال ہی بال ہیں، اس کے جسم کو بالوں نے ڈھانپ رکھا ہے اور خوفناک اس کی شکل ہے۔ ہم نے کہا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں، میں دجال کی جاسوس ہوں۔ وہ ایک بلا تھی، وہ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ کوئی جن ہے۔ وہ جو جاسوس تھی وہ ان افراد کو، حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھ جتنے بھی افراد ہیں ان کو لے کر سیدھا دجال کے پاس جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم جاتے ہیں، جب جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک ہیکل نما، ایک قوی جسم والا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کا بہت بڑا جسم ہے، اس کے ٹخنوں سے گھٹنوں کے درمیان زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، اسی طرح کولہے اور گردن کے درمیان بھی زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، ہاتھوں کے ساتھ زنجیریں بندھی ہوئی ہیں۔ تو ہم بڑے حیران ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بدبخت تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں کون ہوں، پہلے مجھے چند باتیں بتاؤ، مجھے چند خبریں دو۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا کیا بتائیں ہم تمہیں؟ تو وہ کہنے لگا شام کی ایک بستی ہے بسیان، کیا اس کی کھجوروں میں پھل آتا ہے؟ یعنی اس کی کھجوریں وہاں پہ کاشت کی جاتی ہیں۔ تو آپ نے کہا جی، ہم نے کہا کیونکہ ہم تاجر تھے، ہم پورے علاقے میں گھوما کرتے تھے، تو ہم نے کہا ہاں اس علاقوں میں کھجوروں کی کاشت کی جاتی ہے۔ اچھا، کہتا ہے ٹھیک ہے، اب بتاؤ بحیرہ تبریہ خشک ہوا یا نہیں ہوا، یعنی اس میں پانی موجود ہے یا نہیں موجود؟ تو حضرت تمیم داری فرماتے کہ ہم نے کہا ہاں، تو اس میں تو روز دن بدن پانی مزید اضافہ ہو رہا پانی کا۔ تو اس نے کہا اچھا تو مجھے یہ بتاؤ، زغر نامی چشمہ، یہ شام کی ایک بستی ہے زغر، وہاں پہ ایک چشمہ موجود ہے، زغر نامی چشمہ کیا وہ پانی دے رہا ہے یا نہیں، یعنی خشک ہو گیا یا ابھی پانی دے رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں پانی دے رہا ہے، اس علاقے کے لوگ اس پانی سے بستیاں اپنی کھیتیاں سیراب کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، یعنی وہ پانی دے رہا ہے۔ تو پھر اس نے کہا بتاؤ نبی الامیین کے بارے میں بتاؤ، نبی آخر الزمان کے بارے میں بتاؤ، آخری نبی کے بارے میں بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اب ان کا مسکن مدینہ شریف ہے۔ تو اس نے کہا بتاؤ کیا ان کی کافروں کے ساتھ لڑائی ہوئی؟ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا جتنا ہمیں معلوم تھا، ہم نے کہا ہاں کافروں کے ساتھ ان کی جنگیں ہوتی ہیں اور وہ غالب رہتے ہیں اور ان کا دین پھیل رہا ہے، لوگ آہستہ آہستہ اطاعت قبول کر رہے ہیں۔ تو وہ آپ فرماتے ہیں وہ آستگی آواز سے کہنے لگا لوگوں کو اس کے علاوہ کوئی حال ہی نہیں ہے۔ پھر وہ خوش ہوتا ہے اور دجال خوشی سے چھلانگیں لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا نکلنے کا وقت قریب آ گیا ہے، میرے خروج کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جب مجھے معلوم تھا کہ جب نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لائیں گے، آخری نبی دنیا میں تشریف لائیں گے، تو اس کے بعد میں دجال ظاہر ہوں گا، یعنی قیامت سے پہلے آقا علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے میں اور دجال اس طرح ہیں، یعنی کہ میرے بعد قیامت آئے گی اور قیامت سے پہلے دجال کا آنا ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دجال سے حضرت تمیم داری کی ملاقات ہوئی۔ اب اس واقعے کے بعد جب واپس مدینہ تشریف لاتے ہیں تو آخر اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور دجال کا فتنہ اتنا سخت ہے، دجال پھر خود کہتا ہے، مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ دجال نے ہمیں خود بتایا کہ جب میں نکلوں گا نا تو 40 دن کے اندر پوری دنیا کے شہروں پر قبضہ کر لوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کہ ان بستیوں کی طرف جب میں قریب ہوں گا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر رکھے گا، اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، جب وہ مجھے دیکھیں گے وہ لے کے میری طرف بھاگیں گے، میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔
یعنی مدینہ اور مکہ کے علاوہ باقی ساری روح زمین پر وہ قابض ہو جائے گا۔ دجال کا فتنہ اتنا سخت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر وقت دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرو اور پناہ مانگتے رہا کرو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، کہ اس کے فتنے سے پناہ مانگو۔ اس کے فتنے جس کو پا لیا وہ دنیا و آخرت میں تو وہ برباد ہو گیا۔ بظاہر اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ، جو جنت ہوگی وہ مومنوں کے لیے دوزخ ہوگی، یعنی وہ دنیا میں اس کے لیے لوگوں کے لیے جنت بتا رہا ہے، جنت دکھا رہا ہے، حقیقتاً وہ دوزخ ہی ہے۔ اور جو دوزخ ہوگی بظاہر آپ کو تھوڑی تکلیف ہوگی، آپ کو عذاب برداشت کرنا پڑے گا، لیکن آگے دائمی آپ کے لیے جنت ہوگی۔ تو اس عذاب سے، اس کے فتنے سے پناہ مانگا کریں۔